بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جب ہم انہیں زمین کے اندر حکمرانی عطا کرتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے دور مبارک کے اندر مسلمانوں کا ایک لشکر کردوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو مسلمانوں کا جو کمانڈر تھا، جس کا نام تھا سلمہ ابن قیس اشجعی، اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت جو ہے وہ سونا آیا۔ سلمہ نے مجاہدین سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ سونا ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور وہ یہ تحفہ دے کر انتہائی خوش ہوں گے۔ تمام مجاہدین نے ہاں میں ہاں ملائی اور ایک قاصد کو ایک چھوٹی سی صندوقی چی کے اندر وہ سونا ڈال کر جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب قاصد جو ہے مدینہ شریف میں پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، آپ خود جو ہے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک چرواہے کی طرح اپنے عصا پر ٹیک لگائیں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور کبھی پیالوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قاصد کو دیکھا تو آپ نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے انتہائی پرطباق اور بشاشت کے ساتھ جو ہے اس قاصد کا استقبال کیا، اسے مرحبا کہا اور اس سے مجاہدین کے احوال پوچھے۔ مجاہدین کے جب احوال پوچھے تو قاصد نے تمام معاملات جو ہے وہ بیان کیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب مسلمان کھانا کھا کے فارغ ہوئے، برتن اٹھائے گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے، اور جس وقت قاصد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین ہی کے اوپر جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے، اور آپ کے پاس 2 تکیے تھے، اور وہ تکیے بھی کیسے کہ جن میں کھجور کے درخت کی چھال جو ہے وہ بری ہوئی تھی، اور یہ تھا خلیفہ وقت کے گھر کا سامان، اور یہ تھا ان کا نرم اور گداس جو ہے وہ بچھونا۔ ایک بچھونا انہوں نے اپنے پاس لیا، ایک تکیہ اپنے پاس لیا، ایک جو ہے مجھے دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ کھانا جو ہے وہ حاضر کیا جائے۔ قاصد کہنے لگا کہ میں سوچنے لگا کہ آج جو ہے وہ کھانا اعلیٰ ترین کھانا ہوگا، گوشت کے ساتھ جو ہے میری تواضع کی جائے گی، اور طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ آج میرے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن قاصد کہنے لگا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر جو کھانا پیش کیا گیا وہ زیتون تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹی تھی، اور جس میں نمک چھڑکا ہوا تھا، اور نمک بھی صحیح طرح پسا ہوا نہیں تھا۔ زیتون، روٹی اور نمک، اور وہ نمک بھی درست طریقے سے پسا ہوا نہیں تھا، موٹا موٹا وہ جو ہے وہ نمک تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ کھانا شروع کرتے ہیں، اور قاصد سے کہتے ہیں آپ بھی کھائیں۔ قاصد کہتا ہے کہ میں نے بھوک ہونے کے باوجود بھی چاروں ناچار تھوڑا سا کھانا کھایا اور مجھ سے زیادہ کھانا نہ کھایا گیا۔
پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کس کام سے آئے ہوں؟ قاصد کہنے لگا یہ مال غنیمت میں سے سونا ملا ہے، ہم نے مجاہدین کے اندر تقسیم نہیں کیا، آپ کی خدمت کے اندر ہم پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ عمر کا پیٹ نہ بھریں، تب تو اللہ تعالیٰ عمر کو سیر نہ کریں۔ اور یہ سنتے ہی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بڑی بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ قاصد کو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اس تقسیم سے پہلے پہلے مجاہدین بکھر گئے اور ان کو ان کا حصہ نہ ملا تو میں تمہیں ایسی ایسی سزا دوں گا کہ فوراً واپس جاؤ اور واپس جا کر یہ جن جن کا حق ہے مجاہدین کے اندر جو ہے اس کو برابر کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ قاصد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب میں حاضر تھا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں ڈر رہا تھا، اور اسی وقت جو میں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ صندوق اٹھاتا ہوں اور میں واپس چلا جاتا ہوں اور جا کر مجاہدین کے اندر وہ سارا سونا جو ہے ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسے حکمران تھے تو عوام کے دل کے اندر بھی کبھی آپ کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی جو وہ اختلافی بات نہیں آتی تھی، وہ عوام بھی آپ سے راضی تھیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ کی بارگاہ میں مدائن کا مال غنیمت آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مال غنیمت دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ کسی ایک مسلمان فوجی اور مجاہد اور سپاہی نے جو ہے اس کے اندر خیانت نہیں کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دائیں کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے عمر کہ جب حکمران جو ہے اس کے ذہن اور دل اور دماغ کے اندر خیانت نہیں ہے اور وہ نیک متقی اور پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی مجاہد اور ایسے ہی مددگار جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ وہ مسلمان حکمران تھے کہ جن کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ جو ہیں ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی تھیں، اور یہ ان کی سچائی، اخلاص، قربانی تھیں اور خدمت خلق تھیں اور عاجزی اور انکساری تھیں کہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے پھر مدینہ شریف سے نکل کر جو ہے وہ یورپ کی طرف جو ہے وہ 3 بڑے آدموں تک جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، اور ان کی سچائی، دیانتداری، امانت داری، ان کے بادشاہوں کی عاجزی کی مثالیں جو ہیں وہ یورپ کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نیک صالح حکمران جو ہے وہ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔